اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم آج آپ کے سامنے فتنوں اور آزمائشوں کے تعلق سے احادیث پاک کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واضح علامات کا تذکرہ ہم سے فرمایا ہے، اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ فتنے اچھی چیز نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بلکہ پوری انسانیت کو بالخصوص امت مسلمہ کو اس سے محفوظ و مامون فرمائے، لیکن جاننے سے، اس سے بچنا اور اسی طرح اس کی جو علامات بتائی گئی ہیں اس سے دور رہنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فتنوں کے زمانوں میں ایمان کو سب سے شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی فتنوں کو جان لیتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور جو آدمی جانتا نہیں ہے، اکثر و بیشتر ویسے قسم کے لوگ فتنوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کل فتنوں کی علماء نے 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی کے اندر کا فتنہ۔ وہ کیا ہے کہ آدمی کے احوال بگڑ جائے، اس کا دل سخت ہو جائے، اور اس کو عبادت میں حلاوت اور رب ذوالجلال سے مناجات میں لذت محسوس نہ ہو، تو یہ آدمی کے اندر کا فتنہ ہے۔ اور دوسری قسم گھر کا فتنہ ہے، اور وہ گھر کا نظام الٹ پلٹ کر دیتا ہے، گھر کا نظام کا بگاڑ ہے۔ حدیث میں ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اس کا وہاں پر دربار لگتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر کی ٹکڑیاں مختلف علاقوں میں زمین کی خشکی کے جہاں پر انسان بستے ہیں بھیجتا ہے، اور ابلیس کے تخت سے اور ابلیس سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پھیلاتا ہے۔ اس میں سے مختلف شیاطین آتے ہیں، اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں ایک شخص کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، لڑائی پیدا کر دی کسی نہ کسی بہانے سے۔ شیطان اس کو قریب کرتا اور کہتا ہے واہ، تو نے بڑا اچھا کام کیا، میری منشا کے مطابق کام کیا۔ یہ گھر کا فتنہ ہے۔ تیسری قسم وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجیں مارتا ہے، اور وہ مملکت کے نظام کا بگاڑ ہے، اور لوگوں کا ناحق حکومت کا مال اپنے قبضے میں کر لینا ہے، یہ مملکت کا فتنہ ہے۔ چوتھی قسم ملی فتنے ہیں، یہ کہ مخصوص صحابہ وفات پا جائیں اور دین کا معاملہ نااہلوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے، یا اولیاء علماء دین میں غلو کریں، یا بادشاہ اور عوام دین میں سستی برتیں، نہ اچھے کاموں کا حکم دے نہ برے کاموں سے روکے، اور زمانہ جاہلیت کا ہو کر رہ جائے، تو یہ ملی فتنہ ہے۔
5ویں قسم جو ہے وہ عالمگیر فتنے کی ہے، وہ بددینی کا فتنہ ہے، جو آج کل عمومی اعتبار سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ فتنہ جب رونما ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو لوگ انسانیت اور اس کے تقاضوں سے نکل جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ان کے اندر وہ ظاہری انسان ہوتے ہیں، انسان کی جو خوبیاں ہیں، ہمدردی کی، خیرخواہی کی، انسانیت نوازی کی، یہ سب کے سب ان کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور فتنوں کی چھٹی قسم حادثات کا فتنہ ہے۔ بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، زمین دھستے ہیں، اور بڑے بڑے علاقوں میں آگ لگتی ہے اور عام تباہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد ان حوادثات سے مخلوق کو ڈرانا ہے تاکہ وہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائے، رک جائیں۔ یہ 6 قسم کے فتنے ہیں۔ مختلف طرح سے انسان اختیاری غیر اختیاری طور پر ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور فتنہ ہر شخص کے لیے مضر نہیں ہے، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھیے آسانی کے لیے، جیسے آگ ہے، نقصان دہ ہے لیکن میل کو ختم کر دیتی ہے، سونے کو نکھارتی ہے۔ اسی طرح فتنے اور آزمائشیں مومنین کی پرواز کو، ان کی ترقی کو، ان کی رفتار کو بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے فتنوں میں خیر کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔